ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر عربوں نے 11 مہینوں کے نام خود رکھے ہیں، لیکن 12ویں مہینے کا نام میرے اور آپ کے رب نے خود آسمانوں پر رکھا ہے، اور قرآن میں اعلان کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ایک ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، رمضان کا مادہ رمز ہے، جس کا مطلب ہے جلنا۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جلنا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیں، جلنا اور روزے کا آپس میں تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ جب ایک مومن مرد یا ایک مومن عورت اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو وہ جو بھوک اور پیاس کی آگ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس آگ کے اندر ان کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، اور جب آخری روزہ آتا ہے تو اس بندے کے سارے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور پھر اگر اسی رمضان میں اللہ اپنے فضل سے طاق راتوں میں سے کسی ایک رات شب قدر نصیب فرما دے تو جاگنے والوں کو 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ آج ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، نفلوں اور تہجد کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ رشتوں کی، یعنی بالخصوص والدین کی کیا اہمیت ہے؟ میرا نبی جو 2 جہانوں کا سردار ہے، جو کعبہ کا مالک ہے، جو حسین رضی اللہ عنہ کا نانا ہے، وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کیا فرماتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے لیے مسجد میں مصلی پر کھڑا ہوتا، جماعت ہو رہی ہوتی، میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور اتنے میں میرے حجرے سے، میرے گھر سے میری ماں کی آواز آتی، محمد، تو میں نفل نہیں اپنی فرض نماز توڑ دیتا اور کہتا لبیک اماں، میں آ رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، کائنات کا امام فرض نماز چھوڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہنے کی بات کر رہا ہے، اور آج ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہے، وہ عاشق جس کی دعاؤں کے طلبگار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنے۔ اسی ماں کی خدمت کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات میں، اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے امتیوں میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا عامر ہوگا، اور اس کی شاخ قرن ہوگی۔ اے عمر اور اے علی، جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابہ حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، ہم دعا کروائیں؟ وہ ایسا کیا کرتا ہے، اس کی کیا عبادت ہے کہ آپ ہمیں اس سے دعا کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اب وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں موڑتا، اس کی دعا کو اور اس کے ہاتھ اٹھانے کو خالی نہیں پھیرتا، اس کی ہر بات پوری کر دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر سال حج پر اعلان کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ ہر سال حج پر اعلان کرتے کہ بھائی کوئی ویس نام کا کوئی ہے،
کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا یمن والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ یمنی کھڑے رہیں۔ پھر فرمایا قبیلہ عامر والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ آخر میں فرمایا قرن کی شاخ والے کھڑے ہو جائیں، تو سب بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑا رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم قرنی ہو، کیا تم کسی اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، وہ میرا سگا بھتیجا ہے۔ پر آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو مجذوب قسم کا انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا وہ مجذوب نہیں ہے، اصل میں مجذوب تو تم ہو۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ ہم نے اسے عرفات کی طرف اونٹ چرانے بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے بھاگتے اونٹ دوڑاتے ہوئے عرفات پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کی نشانیاں بتائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اویس قرنی کی نشانیاں یہ بتائی تھی کہ اس کا قد درمیانہ ہوگا، سیاہ رنگت ہوگی اور اسے برس یعنی سفید داغ کی بیماری ہوئی ہوگی جو ٹھیک ہو چکی ہوگی، بس کمر پر ایک چھوٹا سا سفید داغ باقی ہوگا۔ جب یہ دونوں عظیم ہستیاں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ دونوں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اویس قرنی نے جب محسوس کیا کہ دو معزز شخصیات ان کا انتظار کر رہی ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کی اور سلام پھیر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، بس اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کا ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ اب اویس قرنی تو پہلی بار حج پر آئے تھے، وہ نہ حضرت عمر کو پہچانتے تھے کہ حضرت عمر امیر المؤمنین، نام تو سنا ہوگا انہوں نے مگر کبھی فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی، کبھی قریب سے دیکھا نہیں۔ اور اچانک یعنی حضرت عمر پوچھنے لگے، وہ حضرت عمر سے تو واقف نہیں تھے نا، اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ ہوتے کون ہیں میری تفتیش کرنے والے، آپ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ تب حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور میں علی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اویس قرنی کانپنے لگے کہ امیر المؤمنین ہے، کہنے لگے حضور مجھ سے شاید کوئی گستاخی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اویس ہمارے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ اویس رونے لگے، میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ میں ایک عام سا بندہ ہوں، ایک غلام ہوں، ایک چروایا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں نا۔ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اویس سے دعا کروانا۔ اس نے ماں کی خدمت سے وہ مقام پایا ہے جو نہ جہاد سے ملتا ہے، نہ نفلوں سے ملتا ہے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ ذکر و تلاوت سے اور نہ سخاوت سے۔ تو اتنا بڑا مقام کس بنیاد پر ملا ہے؟ صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اسی طرح جنت کے دروازے پر اویس قرنی کا مقام اور ایک حدیث کا مفہوم آپ سمجھے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور دروازے کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا سب کو جانے دو لیکن اویس کو روک لو۔ تو یہ منظر جب سامنے ہوگا اویس گھبرا جائیں گے اور پوچھیں گے یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اویس پیچھے مڑیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کلمہ گو، وہ ایمان والے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں وہ سب نظر آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا اویس اپنی انگلی پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی آج تیری ماں کی خدمت کے طفیل ان سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر! تو کتنی بڑی دولت ہے
اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ماں کی خدمت پر۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی ماؤں کی قدر کر لو۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پر جایا کرو۔ باپ زندہ ہیں تو اس کی قدر کرو، چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ قبر پر جاؤ، فاتحہ پڑھو، قرآن کریم کا ختم کرو۔ کسی اور کو پیسہ دے کر قرآن کریم ختم کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پڑھا کرو اور خود ہی بخش دیا کرو۔